السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی فاروقی وائس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے اندر یہ دو نشانیاں پائی جاتی ہیں تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اگر یہ دو نشانیاں آپ کے اندر پائی جائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا۔ عذاب قبر کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے اور باطل فرقوں کے علاوہ کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، اور جن فرقوں نے اس عقیدے کا اظہار کیا انہیں اس مقصد کے لیے حدیث کا بھی انکار کرنا پڑا، حالانکہ احادیث صحیحہ کا انکار قرآن ہی کا انکار ہے۔ قرآن و حدیث دونوں ہی میں ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار وحی کا انکار ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو اور اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ اے ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور ان کی اطاعت سے منہ موڑ کر اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک کی اطاعت سے انکار اعمال کو ضائع و برباد کرنے کے مترادف ہے، اور اطاعت کے لحاظ سے دونوں اطاعتوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ تعالی ہی کی اطاعت ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہتے تھے، بلکہ وہ جو فرماتے تھے وحی کی بنا پر فرمایا کرتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، بلکہ ان کا بولنا تو وحی کی بنا پر ہے کہ جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر نازل فرمایا ہے تاکہ جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح و وضاحت کر کے لوگوں کو بتا دیں، اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ قرآن کریم کے احکامات اور فرامین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل کے ذریعے تشریح و توضیح فرمانے پر مقرر کیے گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے۔ جناب سعد بن حشام رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے ام المؤمنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کچھ بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا، کیا تم نے قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کیا؟ اللہ کا ارشاد ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے نماز قائم کرو۔ عذاب قبر قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی شبہ اور کلام نہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہاں قبر سے مراد محض 1.5-2 گز کا گڑھا نہیں ہے، بلکہ قبر کا مطلب عالم برزخ ہے، جو آخرت اور دنیا کے درمیان ایک عالم ہے، اور یہ عالم ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ جیسے بعض لوگ ڈوب جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں، اگر اللہ تعالی چاہتا ہے تو ان پر بھی عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے صرف ان پر ہی عذاب ہوتا ہے، اور جو لوگ دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں وہ عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ عذاب قبر کی تصدیق کے درجات میں صحیح اور اعلیٰ مرتبہ اس بات کا اعتقاد و یقین رکھنا ضروری ہے
کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو لوگ بدکار اور گناہ گار ہوتے ہیں ان پر اللہ کا سخت عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں منکر نکیر، عذاب دینے والے فرشتے اور سانپ اور بچھو جو بد کرداروں لوگوں پر مسلط کیے جاتے ہیں، جن کا وجود احادیث سے ثابت ہے، یہ سب صحیح اور واقعی چیزیں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ کسی چیز کو دیکھ لینا، اس کا مشاہدہ میں آ جانا ہی اس کی صداقت کی دلیل نہیں ہوتا۔ اس لیے ان چیزوں کے بارے میں یہ بات دل میں جاگزی کر لینا کہ جب ان چیزوں کو آنکھ سے دیکھا نہیں جاتا اور یہ مشاہدہ میں نہیں آتی تو ان کا اعتبار کیسے کیا جائے، بالکل غلط اور خلاف عقل ہے۔ اس لیے کہ اتنی بات تو ظاہر ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کا مشاہدہ کر لینا، عالم ملکوت کو بچشم دیکھ لینا، ان ظاہری آنکھوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کو مشاہدہ کرنے کے لیے چشم حقیقت کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ بات بھی ناممکن نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو ان دونوں ظاہری آنکھوں سے بھی عالم ملکوت کو دکھلا سکتا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں تحریر ہے کہ ایک صاحب جو حافظ قرآن تھے، جب ان کو قبر کے اندر رکھا گیا تو بہت زیادہ گھبرائے ہوئے پریشان حال تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کے ساتھ قبر کے اندر کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگے وہ بڑی ڈراؤنی قبر تھی اور بڑا خطرناک منظر لگ رہا تھا، بڑی اندھیری قبر تھی اور خطرناک جگہیں، لیکن اچانک جب میں گھبرانے لگا تو اچانک رب کی آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شخص، اس شخص پر ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کیسے کر دیا؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہتا تو تمہیں قرآن کا حافظ کبھی نہ بناتا۔ قرآن انسان کے لیے نور ہے، وحشت میں دل بہلانے والا ہے۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس عذاب آتا ہے۔ عذاب پہلے سرانے کی طرف سے جاتا ہے، یعنی کہ پہلے سر کی طرف سے عذاب آتا ہے اس مردے پر حملہ کرنے کے لیے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ مردہ ہوتا ہے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر نہیں کی جاتی، وہ زندہ ہوتا ہے۔ پھر دہنی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو قرآن مقدس آ کر آڑ کر کہتا ہے، قرآن مقدس سامنے آ کر اس کو روک دیتا ہے اور اس عذاب کو مردے تک نہیں آنے دیتا۔ پھر وہ عذاب گھوم کر دائیں جانب سے آتا ہے تو قرآن دائیں جانب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بائیں جانب، پھر پیروں کی طرف سے، لہذا عذاب ہے واپس ہو جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر کے عذاب اس بندے کو بچا لیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے والا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز قبر کی وحشت میں دل بہلاتی ہے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہے۔ جو بندہ نمازی ہوگا تو جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ وقت بندے کو عصر کا وقت معلوم ہوتا ہے، تو جیسے ہی فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہٹو ہٹو، مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ عذاب بھی قبر کے اندر تیار ہوتا ہے کہ فرشتے سوال کریں گے، اگر یہ سوالوں کا جواب دے دے تو ٹھیک، اور فرشتوں کے سوالوں کا جواب میں کھرا نہ اترا تو پھر عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس فرشتے کو اس مردے کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے گرزے ہوتے ہیں، اگر وہ گرز پہاڑ پہ مارا جائے تو پاؤں ساتویں زمین کے اندر چلا جائے، قیامت تک پھر اس گناہ گار انسان کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ لیکن جب نمازی بندہ ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ کہہ دیتا ہے ہٹو میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو فرشتے وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں اور وہ سوالوں کے جواب میں کھرا اترتا ہے۔ تو فرشتے واپس آتے ہیں اور قبر میں اعلان کر دیا جاتا ہے
اس نے سچ کہا، اس نے فرشتوں کے سوالوں کے جواب صحیح دیے، اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، قیامت تک وہ جنت کی ہواؤں فضاؤں میں جنت کی راحت کو اپنی قبر کے اندر محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو پہلی چیز، جو بندہ نماز پڑھنے والا ہوگا تو قبر میں اور میدان محشر میں نماز اس کے لیے نور ہوگی۔ دوسری چیز، جو بندہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن خود کہتا ہے جب بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو ایک نور پھیلتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیسا نور ہے؟ تو قرآن بتاتا ہے کہ میں وہ قرآن ہوں جس کو تو پڑھا کرتا تھا، تیرے گھر والوں نے، عزیز و اقارب نے، سب نے تم کو چھوڑ دیا، سارے لوگ تم کو اس اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میں وہ تمہارا قرآن ہوں جس کو تم پڑھا کرتے تھے، جس کو تم راتوں میں پڑھتے تھے، رات کی تاریکی میں تم قرآن سننے کے عادی تھے، تم دن میں میری تلاوت کرتے تھے، تو آج میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے دنیا میں پڑھا، آج میں تمہارا ساتھ دوں گا، آج میں تمہارے لیے نور بنوں گا، آج میں تمہیں عذاب سے بچاؤں گا۔ پھر وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے قرآن کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم، اس بندے کو عذاب نہ دینا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس بندے کو عذاب نہ دینا۔ تو قرآن پڑھنے والے کو قبر کے اندر انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوہے کا زنگ تو ریگ مار سے صاف کرتے ہیں، لیکن دلوں کے زنگ کس طرح سے صاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھنے سے تمہارے دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ تو قرآن جب بندہ پڑھے گا تو پڑھتے پڑھتے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اور جب اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا تو وہ نماز چھوڑے گا، نہ قرآن پڑھنا چھوڑے گا، نہ دین اسلام سے ہٹے گا، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ تو پھر اس لیے ہم لوگوں کو قرآن کا عادی بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ہم بھی قرآن کے شوقین بنیں، قرآن پڑھنے والے بنیں، قرآن سے محبت کرنے والے بنیں۔ قرآن تو وہ چیز ہے جس کو دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، جس کو چومنا ثواب، جس کو بستے میں پیک کرنا ثواب، جس کو دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، عمل کرنا ثواب۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ہم لوگوں کو قرآن اور نماز کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، انشاءاللہ قبر کے عذاب سے اللہ ہم کو بری کر دے گا، اور قبر میں خطرناک وحشت والی جو قبر ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔